إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات مقدس قادر مطلق ہے، مدبر الکون ہے، مالک الملک نے انسانیت کی جہاں تخلیق فرمائی، اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بطور دستور اور آئین مختلف کتابوں کو نازل کیا، اور اس دستور اور آئین کی گتھیاں سلجھانے کے لیے اور اس آئین کی روشنی میں انسانیت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ یہ چنیدہ ہستیاں 1,24,000 پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنی اپنی قوم کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی جس کے بارے میں بسا اوقات انسانیت مایوسیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی سوچ وہاں تک پرواز نہیں کرتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، اس سے پہلے عربوں کی کیسی کیفیت تھی؟ بھلا اس سے بڑی بھی کوئی حیوانیت ہو سکتی ہے کہ باپ فوت ہو جائے اور بیٹا ہی اپنی ماں کے سر پہ اپنی چادر ڈالے اور اسے اپنی بیوی بنا لے؟ کس قدر انسانیت کی تذلیل تھی کہ عورتوں کو بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جاتا تھا، اور
عقل و دانش کا دعویٰ کرنے والا بھی جب اس کو معاشرے کے اندر کوئی مقام حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی تو وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر اپنی ہی بیوی سے کہتا استبضعی من فلان، جاؤ فلاں پہلوان کے گھر چلی جاؤ، جب امید سے ہو جانا تو واپس آ جانا، کیونکہ مجھے پہلوان بیٹا چاہیے۔ قرآن مجید نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی جس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی سچی تمنا اور نیت نہیں کرتی۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اگر خوب سے باطن بڑھ جائے، اگر فساد لوگوں میں زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوتا ہے اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جن لوگوں کو تبدیلی کا وہ مصدر بھول جائے جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اس کی روشنی میں اس کے فیصلے نہ ہوں تو ایسی قوم آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار دیتی ہے، خانہ جنگی میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھتی ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تبدیلی کا لفظ کوئی اچھمبا لفظ نہیں ہے، گزشتہ مہینوں اور سالوں سے ہر زبان پہ یہ لفظ ہے۔ کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شریعت نے تبدیلی کے اصول کیا بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تبدیلی کیسے آئی تھی؟ ہر شخص کی اپنی زبان ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنا فکر ہے۔ کسی کی خواہش یہ ہے کہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین سے تعلق رکھنے والے مٹی کے نیچے نہیں چلے جاتے۔ بھلا ایسے بھی کبھی تبدیلی آئی؟ کچھ لوگوں کے نظریات یہ ہیں کہ حلال و حرام کے تمام حدود کو ختم کر دیا جائے، مال آنا چاہیے، ریونیو آنا چاہیے، خواہ وہ سود کی شکل میں ہو، خواہ اس کے بارے میں دسیوں حدیثیں ہوں کہ درہم و ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک درہم سود کا گناہ ہے۔ وہ ان تمام حدود کو کراس کرنے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں شاید تبدیلی آ جائے گی۔ حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے شاید یہود و نصارہ جس کے بارے میں سٹیٹمنٹ قرآن نے جاری کر دی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے بڑا دشمن مسلمانوں تمہارا یہودی ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جتنے بھی جتن تم کر لو جب تک تم خود یہودی اور عیسائی نہیں ہو جاتے، یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کی کلام ہے، اس سے بڑی سچی کلام تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے افکار خبیثہ ہیں،
جن کی بےخونی کے لیے ہی تو قرآن آیا تھا، اور جن کو صحیح رخ دینے کے لیے ہی تو قرآن آیا تھا۔ آج کے ہمارے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور وہ اصول ہوں گے جس سے کسی بھی معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کا پہلا اصول یہ ہے، جس معاشرے اور کائنات کے اندر جس زمین پہ تم زندگی گزار رہے ہو، اپنے نظریات اور افکار اس کے خالق کے بارے میں تو درست کر لو نا۔ یہ تو مت کہو، بڑی بڑی دانشگاہوں میں قدم رکھتے ہی آواز سنائی دیتی ہے آئی ایم ایکس مسلم۔ یہ نظریات و افکار تو پہلے درست کرو، تبدیلی تو وہاں آئے گی۔ وہ کس طرح لوگ بتوں کے پجاری تھے، چھوٹا سا پتھر ہوتا اس کے سامنے سجدہ کرتے، آگے جاتے کوئی اچھا پتھر مل جاتا اس کو سجدہ کرتے، اور بکری کا دودھ اس پہ دھو لیا کرتے، آگے اور اچھا پتھر ملتا تو اس رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھک جاتے۔ یہ سارے بتوں کو پاش پاش کیا تھا تو محمد مصطفیٰ نے کیا تھا۔ کیسے کسی معاشرے کے اندر بے سکونی کی تبدیلی سکون سے ہو سکتی ہے، ظلم و زیادتی ختم ہو کے محبت و اخوت پیدا ہو سکتی ہے، لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، ڈی ٹریک ہیں، یہ واپس اپنے ٹریک پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اصول یہ استعمال کیا تھا اور صحابہ کو سمجھایا تھا کہ اپنی توحید کو خالص کرو، اپنی زبان سے بھی مانو، دل سے تصدیق کرو، اور اعمال اور ایکشنز بھی آپ کی اسی کے مطابق ہونے چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات۔ یہ رکوع اور سجدہ، یہ دعا اور یہ پکار اور یہ اپنی التجاؤں کا رخ تم نے کرنا ہے تو اللہ کی طرف کرو۔ یہ نظر و نیاز اور یہ انابت و رجوع اور توکل اور امید لگانا اور خوف کھانا، یہ ساری کی ساری چیزوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ایمان کو قبول کر لینے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، شرک کے قریب نہیں جاتے، توحید کو خالص کرتے ہیں، خوش ہو جائیں۔ یہ تبدیلی کا پہلا قدم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے ہی امن رکھا ہے، ان کے افکار میں بھی امن، ان کی سوچ میں بھی امن، ان کے ارادوں اور نیتوں میں بھی امن، اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات میں بھی امن، اور ان کے اعمال میں بھی امن، اور ان کے معاشرے میں بھی امن، ان کی قوم ملت میں بھی امن، اور ساتھ اس بات کی گواہی دی ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، خوش ہو جائیں ہدایت یافتہ یہی لوگ۔ ایک طرف تو حدیث یہ بتائے کہ مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا بچ تو گیا، اور مکھی کا چڑھاوا نہ چڑھانے والے کو قتل کر دیا گیا، نتیجے کا اعلان بھی ہو گیا، جس نے مکھی، آج کسی دکان پہ مکھیاں تو نہیں بکتی، کیا قیمت ہے مکھی کی، لیکن مکھی کا چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا دیوی کے نام پہ، اس کو قتل کر دیا گیا، فدخل الجنہ، روایت کہتی ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ جس نے اپنی ایمان کی کیفیت کو نہیں دیکھا، اس نے مکھی کا چڑھاوا غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا، بچ تو گیا، اپنی جان تو بچانے میں کامیاب ہوا اس وقت، لیکن فیصلہ کیا حدیث نے کیا ہے؟ دخل النار، یہ جہنم رسید ہو گیا۔
ایک طرف مکھی کی مثال کو دیکھیے جو حدیث میں آئی، ایک طرف 10 من دودھ جو ہے وہ کسی قبر پہ جا کے غیر اللہ کے نام پہ دیتا ہے۔ ذرا کمپیریٹیولی چیک تو کیجئے یہ قوم تبدیلی کیسے لا سکتی ہے، اور امن جیسی عظیم نعمت اور ہدایت جیسی عظیم نعمت ان کی قسمت میں کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ امن کوئی ٹافی تو نہیں ہے کہ انسان کسی سٹور سے لے کے کھا لے گا تو امن آ جائے گا، اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ نظریات اور افکار کو درست کرنا ہے، اور کوئی فکر جو ہوتا ہے یہ اصل میں وہ بنیاد ہوتی ہے جس پہ عمل کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ جس کے نظریات ہی اللہ کے بارے میں درست نہیں ہے وہ کیسے تبدیلی لا سکتی ہے قوم؟ ملحدین نے کوئی کردار ادا کیا ہے سوائے مسلمانوں کو کافر بنانے کے؟ کیا کردار کیا تھا؟ اور یہاں رک کے میں ان والدین سے بھی ادباً گزارش کروں گا جن کے پاس مال کی ریل پیل تو ہے اور اس نشے میں آ کے اپنے ہیرے جیسے کھربوں روپے کی اولاد کو ذبح کر دیتے ہیں، ایسی یونیورسٹیوں میں بیرون ملک بھیجتے ہیں جہاں سوائے دہریت کے کچھ نہیں سکھایا جاتا، اور نشہ اور طمع اتنا ہے کہ میرا بیٹا اس کی چھاتی پہ یا اس کے کندھے پہ کو بلا آ جائے اس کو کچھ 4 لوگ سلوٹ کرے۔ سلوٹ وہ ہیں ہو کالے رنگ کا غلام بلال جیسا، زمین پہ چلے اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ اور کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تبدیلی کہاں آتی ہے؟ یہ فکر بھی درست اس وقت ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ حق و باطل میں تمیز کیسے آئے گی؟ آج حق و باطل میں تمیز ختم ہو گئی ہے، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ باطل کو مزین اتنا کیا گیا ہے، افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، جس کے لیے باطل کو مزین کر دیا جائے وہ باطل کو ہی اچھی چیز سمجھ رہا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ لیکن یہ تمیز کیسے حاصل ہوگی؟ یہ صلاحیت انسانیت کی کیسے بنتی ہے؟ یہ دوسرا تبدیلی کا اصول اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے کتاب کو نازل کیا فرقان بنا کر، الذی یفرق بین الحق والباطل۔ اس قرآن کو پڑھنے والا جو ہے اس کو اللہ صلاحیت دیتے ہیں، وہ تمیز کر سکتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یہ صحیح اور غلط کی تمیز، اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی سکھاتا ہے کہ غلط کیا ہے اس سے بچو، صحیح کیا ہے اس کو اختیار کرو۔ اور یہ وہ اصول تھا جو آج امت بھول گئی۔ آج اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، 40 کتابوں کی بھری ہوئی لائبریری جو ہے وہ لاء کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی، تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ جس کو قانون ربانی، جس کو آئین اور کانسٹیٹیوشن جو اللہ نے اتارا ہے اس کی شکوں کا پتہ نہیں ہے، وہ کسی آرٹیکلز کے بارے میں جانتا نہیں ہے کہ اس آرٹیکل کا مفہوم کیا ہے، اس کو معاشرے میں اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح کے قوانین تو فرعون کے پاس بھی تھے جو اپنے ذاتی بنائے ہوئے تھے۔ میں اور آپ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آئے ہیں، قانون جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہی قانون اور دستور میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہترین قانون ہوگا۔ اسی لیے تو حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 سے 4 آیتیں اترتی، جبریل آیتیں سنا کے فارغ ہوتے، آپ سچے مسلمان جو دین کے سچے متوالے تھے ان کو آواز دیتے، اور دار ارقم میں وہ ایک گھاٹ میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا مکان، وہاں لے کے بیٹھ جاتے اور ان کو دستور کی یہ شکیں سناتے کہ اللہ نے یہ قانون اتارا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن نے کچھ یوں بیان کر دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
کا احسان عظیم ہے اس امت پر کہ اس کو ہادی و مرشد اللہ نے وہ عطا کیا، آدم سے لے کے آج تک ایسا انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں جس کو مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا، اور اس کی ہر بات بھی بے مثال ہی ہے۔ لیکن تبدیلی کا ایجنڈا ان کے پاس کیا تھا؟ 4 نکاتی ایجنڈا لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ صحابہ کرام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف سنایا ہی نہیں کرتے تھے، ان آیات کی روشنی میں ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی نوک پلک درست کیا کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کی اس خوبصورت طبیعت کو اور تربیت کو باقی رکھنے کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے ان کو نمونہ بنانے کے لیے آپ نے قرآن اور حکمت و دانائی کی باقاعدہ انہیں تعلیم دی تھی، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ گمراہی میں تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لیے کسی نے پوچھا، بڑا مقام پایا ہے تم نے، اللہ کے رسول آپ کی تعریفیں کرتے، راز کیا ہے؟ تو کہتے تھے انی لاستحی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، میں کیا بتاؤں، مجھے ویسے ہی حیا اور شرم آتی ہے میری زندگی کا کوئی دن گزر جائے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہی نہ ہو۔ آج مجھے اس بات کی تو فکر دامن گیر رہتی ہے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھتا ہوں، کوئی کسٹمر کلائنٹ نہیں آتا، کبھی یہ بھی فکر ہوئی ہے کہ آج میں نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کاش کسی نے اس مال کے فتنے کو سمجھا ہو تو کبھی اس کو فکر لاحق نہ ہو۔ 2 ہی اس کی مصیبتیں ہیں، ساری زندگی انسان کوشش کرتا ہے مال جمع کرنے کی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ کسی دوست سے بڑا گہرا تعلق بھی ہو، خیاط کے ساتھ کسی درزی کے پاس چلا جائے، اس کے لواحقین کوئی درزی جو ہے وہ کفن کو جیب نہیں لگا کے دیتا، 1 روپیہ نہیں ساتھ لے کے جاتا۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے اپنی زندگی کھپا دی اس کی کمائی میں، کھائے گی اولاد اور اڑائے گی اولاد، حساب اسے دینا پڑے گا قیامت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیلی کا جو دوسرا اصول دیا تھا، اس قوم کو یہ قانون کی کتاب دی تھی، اس آئین کو پڑھو، یہ قانون ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرو۔ اس لیے اس قرآن نے محبت پیدا کی تیسرے اصول کی، اور وہ کیا تھا کہ صحابہ کرام عبادت و ریاضت کے مظہر تھے۔ کون سی تبدیلی؟ 22 سے 22.5 کروڑ مسلمان، اور یہاں اس وطن عزیز کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ 10 کروڑ نمازی ہیں؟ کس چیز کی تبدیلی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ بلاتے، کوئی ایجنڈا نہ ہوتا، سب سے پہلا ایجنڈے کی شک یہ ہوتی، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے پہلی بات یہ بتاؤ جو سب سے مہم کام ہے، نماز کی پابندی کرتے ہو اور کرواتے ہو؟ فمن حافظ علیہا، فمن حفظها وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواه اضیع، جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس کی پابندی کر لی، اس نے صرف نماز نہیں، اس نے پورے اسلام کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا کا کون سا کام کر سکتا ہے؟ اور کاش کسی زندہ دل کو یہ بات سمجھ آ جائے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے ضرورت نہیں ہے نماز کی، میں تو اس درجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ میرے اوپر شریعت جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی، ایسا انسان اگر مر جاتا ہے تو ایسا انسان
وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ کتابوں کو کھولیے، ایسے انسان کو لا یغسل، غسل نہیں دیا جاتا، لا یکفن، وہ کفن کا مستحق نہیں ہے، لا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، کسی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جاتا۔ تبدیلی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو۔ دنیا کی ہر مشکل خوشی میں تبدیل ہوگی، آسمانوں میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، وہاں حکم کیا ہے، فافزعوا الی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اتنی بڑی آسمانی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں نماز کی وجہ سے، تو زمین کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کیسے نہیں ختم ہوں گی؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول یہ دیا تھا کہ عبادت و ریاضت کے بارے میں کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا اصول یہ سمجھایا، اور یہی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ کسی انسان کے اندر جو دعویٰ کرتا ہے اسلام کا، اس کی زبان اور اس کے عمل اور اس کی محبت و نفرت کا معیار عدل پہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یتیموں کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے، ان کے مال ہتھیانے کی تو وعید سنائی گئی ہے۔ اور جو ظلم کرتے ہوئے کسی کا مال چھینتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے ریونیو آفیسر سے تعلق بڑے ہیں، یہ یتیم انسان ہے، اس کی پیروی کون کرے گا، تو وہ اپنا یہ مکاری کا پہلو غالب کر کے مال چھینتا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا کیا ہے؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو ظلم کرتے ہوئے کسی کا مال کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے تو یہ ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے دعوتیں وہ کھا رہا ہے، کبھی وہ نگٹس لے رہا ہے، کبھی وہ بون لیس فش لے رہا ہے، اور بائٹس لیتا ہے تو کہہ لگاتا ہے، یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے اگر توبہ نہ کی، یہ حقوق واپس نہ کیے، تو اسے خود بھی جہنم کا انگارہ بننا پڑے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اپنے پیمانے تو درست رکھو نا، اپنے پیمانے تو درست رکھو۔ اور قرآن یہ حدیث یہ کہتی ہے، جس قوم کے اندر پیمانے غلط ہو جائیں، پیمائش کے پیمانے، وزن کے پیمانے، تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ اس قوم کے دشمن کو مسلط کرتے ہیں، اور جو کچھ اس قوم کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ دشمن چھین کے لے جاتے ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے صرف اتنی چیز کا پابند بنایا ہے جتنی انسان میں طاقت رکھی ہے، اور ساتھ اصول کیا دیا جس کی طرف میں توجہ دلانے کے لیے آیت پڑھی ہے؟
چوتھا تبدیلی کا اصول، میری گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن میں عدل کی بات سے باز نہ آؤں، یہ میرا اور آپ کی زندگی کا اصول بننا چاہیے۔ میری ہر بات عدل پر مبنی ہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ وہ میرا قریبی کیوں نہ ہو، میں بات سیدھی کروں گا۔ لیکن آج معاشرے کی حالت دیکھیے، کہیں لسانی عصبیت ہے، کہیں خاندانی عصبیت ہے، کہیں علاقائی عصبیت ہے، کہیں صوبائی عصبیت ہے، اور کہیں جماعتی اور تنظیمی عصبیت ہے، اور اس قدر انسانیت گھائل ہو گئی ہے، یہ چند ووٹوں کے پیچھے ایک دوسرے کو گولیاں مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو پارٹی کے خلاف کو بات سننے کو مل جائے آگ پگولا ہو جاتا ہے، یہ بت کا پجاری ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے اللہ یجعل صنما یتعبد بہ، کسی بھی ایسی چیز کو بت نہ بناؤ کہ تم اس کے پجاری بن جاؤ۔ یہی حالت مشرکین کی تھی کہ اگر لات منات عزا کے بارے میں بات آتی تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ اسلام نے دعویٰ کیا ہے، اسلام نے تو سکھایا یہ ہے کہ تمہیں کوئی گالی بھی دے عدی بن حاتم کی طرح تو مسکرا کے اس کو کہو بھائی میں آپ کو کھانا کھلاؤں، آپ پسند کریں گے میں آپ کو کھانا پیش کروں؟ اور بتوں کے پجاری انسان اس طرح بن جائیں، اور مسلمان ایک رب کو ماننے والے، ایک قرآن کے پیروکار، ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، اور ایک ہی جنت کے خواہشمند، اور دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کی خواہش اور پلاننگ کریں، یہ کیسا اسلام ہے؟ کس چیز کا دعویٰ ہے؟ لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار، کاش ان کو پتہ چل جائے یہ محبت کے آغوش میں پلنے والے، یہ نازک مزاج لوگ جن کو معمولی سی بات بھی گراں گزرتی ہے، اور کاش یہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور قرآن کے بارے میں یہ نازک مزاجی ہوتی تو پھر بھی ہم تعریف کرتے۔ انسانوں کی حمایت میں یہ اپنی جانیں نشاور کرنے والے کبھی یہ تو سوچیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر اکٹھے ہو جائیں اور شریک ہو جائیں کسی ایک مومن کے قتل میں، تو اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق جہنم رسید کر دے۔ تبدیلی کہاں آئے گی؟ تبدیلی آئے گی جب ہم سچی بات کریں گے، جب ہم عدل و انصاف کی بات کریں گے۔ میرا قریبی اگر ایک غلط کام کر رہا ہے تو سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا، انہوں نے سیدھی بات کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا، انہوں نے سیدھی بات کی تھی، ابا جان، میرے پیارے ابا جان، اللہ کی طرف آ جائیے اور شیطان کی طرف نہ جائیے۔ قاضی شرح نے کیا کیا جب بیٹا کھانا کھا رہا تھا کہ ابا جان فلاں سے میرا مسئلہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کچھ سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، وگرنہ کیس تو آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ کہا بیٹا وہ کیس کروا دو۔ جب کیس آیا تو بیٹے کے خلاف قاضی شرح نے فیصلہ دے دیا۔ بیٹا بڑا ہی اچھلا اور مچلا، کہا ابا جان میں ہی برا تھا؟ کہا بیٹا نہیں، پوری دنیا سے تم مجھے پیارے ہو، لیکن ایک بات بتاؤں، تیرے جیسے بیٹوں کی دنیا بھر جائے تو مجھے محمد کا دین پیارا ہے۔ کس طرح سعد کی ماں نے کہا تھا بیٹا اسلام کو چھوڑ دو، میں بھوکھی مر جاؤں گی، تم نکلو گے گھر سے، فَيُعَيِّرُونَكَ يَا قَاتِلَ أُمِّ، لوگ تجھے تانے دیں گے، اوہ ماں کے قاتل کہاں جا رہے ہو۔ وقت تھا کہ اس وقت عدل و انصاف کا پیغام پھر ساتھ دیتے۔ یہ پہاڑ عظیمت کا اٹھا، کہا یا اماں، او میری ماں، لو ان لکی مئت نفس، میری ماں تجھے اللہ نے تخرج امامی نفسا نفسا، میری آنکھوں کے سامنے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تبدیلی کا یہ مزاج ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو سیدھی بات، عدل کی بات، انصاف کی بات۔ اور اسلام کا تو تھیم یہ تھا۔ اللہ کے رسول کیوں آئے تھے؟ صحابی نے جا کے کیا دعوت دی تھی؟ جب بادشاہ نے پوچھا تمہاری دعوت کیا ہے تو کہا اللہ کے رسول آئے اس لیے ہیں
اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کی غلامی سے نکال کے لوگوں کے رب کی غلامی میں ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو ظلم کی چکی سے نکال کے ان کو سکون اور راحت کی زندگی دینا چاہتے ہیں، اور اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک انسانیت عدل پہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے اللہ عز و جلال نے دوسرا پہلو بھی پیش کیا کہ صرف قولی طور پہ عدل نہیں، عملی طور پر بھی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانتوں کو ان کے سپرد کر دو جو امانتوں والے ہیں، لیکن وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پہلو آ جاتا ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو یاد رکھنا فیصلہ عدل کی بنیاد پہ کرنا، مت دیکھنا یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا انکل ہے، یہ میرا بھائی ہے، کیا کریں جی معاشرے میں رہنا بھی پڑتا ہے، لوگ تو ٹوٹ جائیں گے اور لوگ تو چھوڑ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا تھا، جن کی بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، مکے میں روک لیا گیا، مال چھین لیا گیا، کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول کو کیسے جو ہے بند کر دیا گیا، 1 مہینے تک کوئی ملاقات نہیں کر سکا؟ اور آج ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک میرا بھائی جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتا، ایک میرا رشتہ دار جو ہے جس سے میں بڑی الفت کرتا ہوں وہ شراب نوش ہے، میں اس کو دعوت دینے کے لیے شرماتا ہوں، اور رقص کرنے والی لاکھوں لوگوں کے سامنے رقص کرنے کے لیے کبھی شرمائی نہیں۔ اور مجھے یہ کبھی سوچ نہیں آئی کہ جس دنیا میں دعوتوں میں اور گیدرنگ میں جاتا ہوں کہ سارے اکٹھے ہوں، کبھی کسی نے سوچا یا اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما۔ یہ ہے سچی محبت کرنے والے خاندان سے، یہ ہے سچی محبت کرنے والے دوستوں سے، اپنے تعلق والوں سے، جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اکیلے نہیں، سب کو اکٹھے جنت میں لے کے جانا ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے محبت اور نفرت کا معیار بھی بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تمہارے ڈرنے کی اور تقوی کی اور خشیت کی دلیل یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم پھر بھی عدل چھوڑ دو۔ دشمنی بھی ہو تو عدل نہ چھوڑو، کیونکہ عدل پہ تو کائنات کا نظام چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ تمہاری مخالفت بھی ہو، تمہاری دشمنی بھی ہو، عدل کو نہ چھوڑو، یہ اسلام کا عدل ہے۔ من قتل معاہدا او ذمیا لم یرح رائحۃ الجنہ، کوئی کافر بھی نان بلیورز میں سے اگر آپ کی متحدی میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس رہ رہا ہے، اس کو مسلمانوں نے امان دے رکھی ہے، اس کو جو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہی تو اسلام کا عدل ہے، یہی تو عدل ہے۔ اس لیے کبھی بھی محبت اور نفرت کا معیار جو ہے وہ اپنا ذاتی کشید کیا ہوا نہیں بنانا چاہیے، وہ بھی شرعی مزاج ہونا چاہیے۔ وہ مزاج کیا ہے؟ میں قولی عدل، عملی عدل اور محبت و نفرت کا معیار بھی عدل کو بناؤں گا۔ 5واں اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیلی کے لیے پیش کیا اور صحابہ نے اس کو قبول کیا کہ سب سے پہلے یہ طے کرو نا
کہ شریعت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی کہ تمہارے باپ دادا کی طرف سے آئے گی؟ یہ پہلے طے کرو۔ شریعت کنسیڈر وہ ہوگی جو آسمانوں سے اتری ہے کہ تمہارے باپ دادا کے رسم و رواج تب جو ہوں گے وہ شریعت ہوگی۔ اور سمجھایا بھی، بتایا بھی اور چلایا بھی۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلمان بھی طواف کرتے، مشرک بھی طواف کرتے، یہ مسلمان اور یہ مشرک کام ایک ہی کرتے ہیں، بیت اللہ ایک بھی ہے۔ مسلمان بھی صفا مروہ پہ جاتے، مشرکین بھی صفا مروہ پہ جاتے، یہ مسلمان یہ مشرک۔ مسلمان بھی قربانیاں کرتے، مشرک بھی قربانیاں کرتے، یہ مسلمان اور یہ مشرک۔ کیوں؟ کام ایک ہے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ بھی غلاموں کو آزاد کرتے، مشرک بھی آزاد کرتے، یہ مسلمان اور یہ مشرک۔ مسلمان جو ہے صلہ رحمی کرتے، مشرک بھی صلہ رحمی کرتے، یہ مسلمان اور یہ مشرک۔ کیوں؟ مسلمان جو ہے وہ اعتکاف کرتے، ان کو جب حکم ہوا جاہلیت میں مشرک بھی اعتکاف کی نظریں مانتے تھے، مسلمانوں کی داڑیاں تھیں اور ابو جہل نے بھی یہ کام کیا ہوا تھا۔ یہ مسلمان کیوں؟ یہ کافر اور مشرک کیوں؟ کام ایک ہے، کیفیت ایک ہے، بیت اللہ وہی ہے، جگہ وہی ہے، زمانہ وہی ہے۔ سبب کیا تھا؟ مسلمان اس لیے کرتے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، اور مشرک اس لیے کرتے کہ میرے باپ دادا نے ایسے کیا۔ کام وہی کرو تم جو شریعت کا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کوئی نہیں مانتا وہ زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اس لیے تو قرآن نے یہ کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے یہ بات سمجھائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک بات آئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب کہا جاتا ہے انہیں اتبعوا ما انزل اللہ، تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، کہتے نہیں، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس بات کو مانیں گے جس بات کو دیکھا کہ میرا باپ بھی کر رہا تھا اور میرا دادا بھی کر رہا تھا، ہم تو اس کو دیکھیں۔ قرآن نے ساتھ فیصلہ دے دیا، اچھا اولو کان آباؤہم لا یعقلون الشیء ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا تو ہدایت یافتہ نہیں تھے، ان کی تو عقل ہی صحیح کام نہیں کرتی تھی، اب کس کی بات تم نے ماننی ہے، ان کی کہ شریعت کی؟ فیصلہ بھی دے دیا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اپنے رسول کی طرف، تم اس کی اتباع کرو، کہتے ہیں نہیں، حسبنا ما وجدنا علی آبانا، کافی ہے جو چیزیں ہم نے باپ دادا کی دیکھی ہیں اسی پہ ہم نے رہنا ہے۔ قرآن نے یہاں بھی فیصلہ دے دیا کہ تمہارے باپ دادا تو کچھ جانتے نہیں تھے، لا یعلمون شیئا، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، تو گمراہ تھے، نہ وہ جانتے تھے کہ وہی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
مشرک جب فحاشی اور اوریانی اور اس طرح کی نافرمانیاں کرتے تو ساتھ پتہ کیا کرتے؟ کیا کریں، باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی پایا، اور ساتھ ظلم کی انتہا دیکھی، ساتھ یہ کہتے واللہ امرنا بہا، اللہ نے بھی ہمیں ایسے حکم دیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قل، میرے محبوب فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فحاشی کا حکم نہیں دیتے۔ وہ تم اللہ پہ بھی بہتان باندھنے لگ گئے ہو، تم اللہ ذوالجلال پہ بھی الزام لگانے لگ گئے ہو۔ آج کس طرح گزارش کریں ہم اپنے ان محترم، معزز، مکرم اور محتشم بھائیوں اور بزرگوں اور بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ یہ خلیفہ راشد ہیں۔ اس 8 سالہ بچے کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جاؤ علی اپنے ابا سے مشورہ کرو میں مسلمان ہو جاؤں، تو علی نے کیا کہا تھا؟ ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ کے پیغمبر جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا۔ آج اس کی طرف سے دین آیا ہے، مجھے کسی ابا سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اس محبت کا انداز یہ بھی ہونا چاہیے کہ باپ دادا کی محبت ہونی چاہیے، احترام کریں، لیکن محبت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیں، محبت کا معنی یہ ہے کہ حدیث کو چھوڑ دیں، اور اپنے بڑوں کی محبت اس طرح اپنے اوپر غالب کر لیں کہ دین سے دور ہو جائیں۔ دین ہی تو سکھاتا ہے بڑے کا احترام کرو، اس کی تکریم کرو، اس کی تبجیل کرو، لیکن دین یہ سکھاتا ہے دنیا کے سارے بڑے مل جائیں تو محمد کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں اگر یہ ظلم ہو گیا کہ فلاں کے پاس ڈگریاں بہت ہیں وہ سچ کہتا ہے، تو اس طرح کے ایک کھر بھی سچے اکٹھے ہو جائیں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا تو انداز یہ تھا، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے کہہ دیا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کہتے ہیں ابو بکر نے یہ فرمایا، اور ابو بکر کے بارے میں میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے پیغمبر کی امت میں سے ابو بکر جیسا کوئی پیدا نہیں کیا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف آ رہا ہے کہ جو تم نے بات کہہ دی ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کہیں تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ کل بدعۃ ضلالہ، جس کا اسلام میں دخل نہیں ہے، جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے، الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ سن لیجئے، اور یہ حجت ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ ذوالجلال نے احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ احتجز التوبہ، احتجب التوبہ، اللہ نے چادر لٹکائی ہے، اللہ ایسے انسان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے الفاظ ہے حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اس لیے تو فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ جو شخص کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی ہے۔ اس لیے مانا جائے تو اس بات کو جو اللہ نے اتاری ہے، اس کے رسول نے اتاری ہے۔ یہ تبدیلی کا 5واں اصول اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا تھا۔ باپ دادا کی محبت باقی رکھیے، لیکن باپ دادا کا دین میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ دین وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں۔
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے صحابہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ عز و جلال ہماری زندگی کی آخری رمق تک اسی منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ تبدیلی کا مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، اس تبدیلی کے اصولوں میں سے چھٹا اصول وہ ہے جس میں آج بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں حکمت کو ابھی خیال رکھنا چاہیے، بصیرت بھی ہونی چاہیے بندے کے پاس۔ کتنا یہ مبارک اور پیارا کلمہ ہے، لیکن معنی کیا لیا جاتا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ چلو کوئی برائی کرتا ہے تو کرنے دو، کچھ کہو نہیں۔ یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کا معنی قرآن سے سمجھیے۔ حکمت کا پہلا معنی یہ ہے اصابت الرائی، آپ کی بات صحیح زاویے کی ہونی چاہیے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت دے، یعنی اس کو صحیح بات کرنے کی توفیق دے دے۔ اصابت الرائی، صحیح رائے کا اظہار کرے۔ حکمت کا مطلب نصیحت اور خشیت پر مبنی حکمت ہوتی ہے۔ یہ خشیت کون سی ہے کہ آپ برائیوں کو سینے سے لگا لیں؟ یہ کون سی حکمت ہے؟ خشیت ہوتی ہے برائیوں سے بچنے سے۔ حکمت بالغہ فما تغنی النذر، تو حکمت وہ ہے جس سے اگلے بندے میں خشیت پیدا ہو، اگلا بندہ برائی پہ جرت کرے۔ یہاں سے کیسے خشیت نکلے گی؟ حکمت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ ہر وہ بات جو سنت کے مطابق ہوگی اس کو حکمت کہیں گے۔ بناوٹی حکمت کی ضرورت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے رسول کتاب بھی سکھاتے اور حکمت سکھاتے، سنت سکھاتے۔ اور حکمت سے مراد نبوت بھی ہے۔ حکمت اس کو کہتے ہیں جو نبوی امور کے تابع ہوتی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو نبوت بھی عطا کی اور فصل الخطاب، فیصلے کی بھی صلاحیت سے نوازا۔ ساتواں اصول جس سے تبدیلی آتی ہے، جس سے آج نفرت دلائی جاتی ہے، جب تک آپ علماء کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نیک مجالس میں نہیں بیٹھتے، کبھی بھی طبیعت میں تبدیلی نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف یہ بات ہوئی تھی، کہنے والے نے اتنا کہہ دیا، ما لہؤلاء القراء، ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں، اجبننا عند اللقاء، بزدل لوگ ہیں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ بس کھانے پینے کا ہی خیال رکھتے ہیں۔ صحابی نے کیا جواب دیا؟ کذبت، جھوٹ بول رہے ہو، ولکنک منافق، تم منافق ہو جو صحابہ کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہو، علم والوں کی تم توہین کر رہے ہو۔ میں ابھی اللہ کے رسول کو جا کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے صحابی نے دوڑ لگائی، سامنے خیمہ تھا، صحابی اگر خیمے میں ابھی تک پہنچے نہیں، جبریل پہلے پہنچ چکے تھے اور قرآن کی آیت لے کے آئے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، اس کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ سچ بتائیے گا اس نے مذاق اللہ سے کیا تھا؟ نہیں۔ علماء کے ساتھ مذاق کو اللہ نے اپنا مذاق کہہ دیا۔ کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولا تھا؟ نہیں۔ صحابہ اور علم والوں کی توہین کو اللہ کے رسول کی توہین کہا گیا اور اللہ کی نشانیوں کی توہین کہا گیا۔
اللہ کے رسول کے پاس جب یہ وحی آئی، ساتھ یہ کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ کہہ کہ ایمان کے بعد کافر ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں علم والوں کی توہین ہوتی ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں یہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارتحلوا، صحابہ اٹھو، سواریوں کو لے کے چلو۔ وہاں سے صحابہ اٹھے اور آپ بھی اونٹنی پہ بیٹھے اور آپ نے بھی اونٹنی کو دوڑا دیا۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا رسول اللہ انما ہی رسالہ، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ قل اب اللہ و آیاتی و رسول کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کی نشانیوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق، اور کہتے ہو کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ علماء کے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی بات، عمر بن عبدالعزیز کے دور کے ترانے الاپنے والوں مسلمانوں، 2 سال اس کو حکومت ملی اور اس نے پوری دنیا میں عدل قائم کیا، کبھی کسی نے راز نہیں جانا کہ راز کیا تھا۔ سب سے پہلے جب اس کو حکومت دی گئی وہ رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی۔ پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ ہے ذمہ داری کتنی ہوتی ہے، میں کل قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا حساب کیسے دوں گا۔ اور سب سے پہلا کام انہوں نے کیا، اپنی اس پوری سلطنت میں سے 7 علماء کی سلیکشن کی، کہا یہ میری مجلس شورا ہے، اور ان سے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری مجلس میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں غلط بات اور غیبت نہ کرنا، میری مجلس میں بیٹھ کے کہا نہ لگانا، اور میری مجلس میں بیٹھ کے سوائے خیر خواہی کی کوئی بات نہ کرنا۔ تم رائے دو گے حکومت میں کروں گا۔ اور عوام سے پہلا خطاب انہوں نے یہ کیا تھا، لوگو اگر تم کچھ چاہتے ہو تو سیکھنے والے بن جاؤ، تم سیکھ چکے ہو سکھانے والے بن جاؤ، اگر دونوں کام نہیں کر سکے ان سے محبت کرنے لگ جاؤ، اگر محبت نہیں کر سکتے ان سے نفرت نہ کیجیے گا۔ 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکت دی۔ بھیڑیا ایک بھیڑ کو اٹھاتا ہے تو دوڑتا ہے، تو چرواہا کہتا ہے مات عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھیڑ تمہاری بھیڑیے نے اٹھائی ہے تو فوت عمر بن عبدالعزیز ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، ذرا پتہ کیجئے۔ پتہ کیا تو واقعتاً اس دن عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے تھے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے برکت دی، کس وجہ سے؟ علم و معرفت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور نیک مجالس کے بغیر انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ آج یہ بات سمجھنے والی ہے، 99 کا قاتل پھر 100 کا قاتل پادری کے پاس گیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ایک عالم کے پاس گیا کہ حل من توبہ، کوئی توبہ ہے میری؟ تو اس نے ایک عالم نے کہا تھا اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن سنو تیری توبہ قبول تب ہوگی ائت قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، اس بستی کو چھوڑو، نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ گھر سے نکلا، فادرکہ الموت، راستے میں اسے موت آ گئی، گر گیا۔ فرشتے آ گئے، کچھ فرشتے رحمت کے تھے اور کچھ فرشتے روح کو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ فاختصمت الملائکہ، صحیح الجامع کی روایت ہے، تو تکرار ہوئی، کچھ فرشتے کہیں یہ جنت میں جائے گا، کچھ کہیں جہنم میں، اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، وہ کہیں اس نے توبہ کر کے نیک لوگوں کا رخ کیا ہے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا اور فرمایا قیسوا بینہما، ان دونوں کے درمیان تم پیمائش کرو۔ جب پیمائش کی گئی فوجدہ الی ہذہ اقرب بشبر، نیک لوگوں کے نزدیک اس کا جسد خاکی صرف 1 بالشت قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ تم ایک قدم بھی نیک لوگوں کی طرف اٹھاؤ تو جنت تمہارے نام پہ لکھی جا سکتی ہے، اور یہ مالک اللہ ہے اس جنت کا۔ اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کیسے کی؟ صحابہ کو اس بات پہ تیار کیا، تم بھی اللہ کے ہو، تمہارا مال بھی اللہ کا ہے۔ سب سے پہلے تو مواخات قائم کی، کیسے سعد ابن ربیع اور عبد الرحمن ابن عوف کی بھائی چارہ اور مواخات کا انداز ہمیں سمجھایا۔ قریش میں سب سے امیر انسان، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اعلان کر کے کہتا ہے آج کے بعد آدھا مال میرا اور آدھا مال آنے والے میرے بھائی کا جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا۔ اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں، میں اجازت دیتا ہوں، اس کو کہو ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک
اپنے پاس رکھتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ اس سے شادی کر لے۔ صحابہ بیٹھے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دیتے، صحابی وہاں سے بیٹھے بیٹھے اجازت لیتے۔ کھولیے صحیح بخاری، کُنَّا نَتَحَامَلُ عَلَىٰ أَظْهُرِنَا، اور جا کے کلی بن کے سامان اٹھا کے جو کچھ درم و دینار ملتا لا کے صدقہ کر دیتے۔ آج مسلمانوں کو یہ نہ جانے کیا ہو گیا، بخیلی پہ ناز کرنا انہوں نے سیکھ لیا۔ کبھی تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے رب کے دین پہ خرچ کرنے سے، تبدیلی آتی ہے۔ سوچئے ابو بکر سے محبت کرنے والوں کے لیے پیغام، جب ہجرت کا پیغام ملا نا تو جو کچھ تھا گھر میں وہ سارے کا سارا ساتھ لے لیا۔ باپ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کہتے ہیں، او بیٹیو تمہارا باپ کو چھوڑ کے بھی گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اب وہ جو 5000 یا 6000 لکھاری لکھتے ہیں جو درم و دینار تھے وہ تو ساتھ لے لیے تھے۔ تو بیٹیوں نے کیا کیا؟ کہا، چونکہ اس وقت وہ نبی میں ہو چکے تھے، کس طرح کیا؟ وہ پتھر، وہ پوٹری دکھائی کہ ہاں کچھ ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کس بنیاد پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کے گئے تھے؟ ان کا یقین تھا جس رب نے پیدا کیا ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ آج یہ فکر میری اور آپ کی بن جائے کہ میرا رب ضائع نہیں کرے گا تو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے، ہم اور ہمارے مال، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں یہ اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے قسم اٹھائی ہے، آپ کی بات کی صداقت کا مقابلہ پوری دنیا کی صداقت نہیں کر سکتی، لیکن جس پہ آپ قسم اٹھا لیں، قسم کیا اٹھائی؟ ما نقص مال، ما نقص صدقة من مال، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ وما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ، میں قسم اٹھاتا ہوں جس کے اندر تواضع آتی ہے اللہ اس کو کبھی گراتا نہیں ہے، اس کی عزت بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، میں قسم اٹھاتا ہوں ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو اللہ ذو الجلال کو چھوڑ کے اور اپنی ضرورت ہے یا نہیں ہے لوگوں کے سامنے کشکول گدائی لے کے جاتا ہے، اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کو اپنا تقرب نصیب فرمائے، کہ اللہ ان کی اولادوں کو تقرب نصیب فرمائے۔ مولا کریم ان کے ہر دکھ اور غم اور پریشانی اور بیماری کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ مولا کریم صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور امت کے رہبر و رہنما بنا دے، اور بے اولاد ہیں تو ان کی چوریوں کو بار رونق بنا دے۔ الہ العالمین جو مالدار ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور فتنوں اور آزمائشوں اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا دے، مقروض غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ، سب کو اپنی اولادوں، والدین، تعلق والوں کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔